السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تفسیر کے ساتھ اس قرآن کو شروع نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو تفسیر سے دیکھیں۔ ہمارے پاس بہت ہی تھوڑا وقفہ ہے، اور دوسرا میں جو آپ کو قرآن کا خلاصہ کروا رہی ہوں اس کی ساری سلائڈز ہوں گی جو آپ کے سامنے اسکرینز پہ شو ہوں گی، اور ہم لوگ ہر رکوع کے اہم نکات دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر پارے میں جو بھی دعا بتائی ہوگی وہ میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، اور وہی دعا ہمیں مانگنی بھی ہے اور وہی دعا ہمیں یاد بھی کرنی ہے۔ اور دوسری بات، جب ہمیں یہ ختم کر لیں گے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دعا بھی مانگنی ہے ہر پل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آئندہ سال انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنا پارہ نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے۔ تعریفی باتیں اس کی یہ ہیں کہ یہ پوری سورت مکی ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے۔ مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں بھی سب سے پہلی صورت یہی ہے۔ اس میں سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورے قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ میں 3 باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بتائی گئی ہیں: رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ عبادت کرنے اور مدد مانگنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ نمبر 3، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا اور غلط راستے سے بچنے کی دعا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ سے عبادت اور اپنی بے بسی کا اعتراف، پھر ہدایت اور دیگر ضروریات کی دعا مانگی جائے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو دن میں ہم لوگ بار بار اس کو پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت کا جواب دے دیا جاتا ہے، اور پورے قرآن کا جز ہے یہ سورہ فاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور بندے اس چیز کا مستحق ہے کہ وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کری، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مانگے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کو ملے گا، اور میرا بندہ اس چیز کا مستحق ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث کے اندر ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر اثر نہیں کر پاتے۔ شیطان اس سورت سے دور بھاگتے ہیں۔ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم یہ الفاظ مقطعات ہیں، اور ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہیں، اس کے علاوہ اس کے معنی کسی کو نہیں پتہ۔ کہ پہلی آیت سے لے کے 5 آیت تک متقی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور دوسری آیت 5 سے لے کے 7 آیت میں
کافر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور 8 سے لے کے 20 آیت تک منافق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی بارے کے اندر ان کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ متقی کون ہے؟ کلام پاک سے فائدہ اٹھانے والے وہ خوش قسمت لوگ جن کے دل خوف خدا سے سرشار، زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کے احساس میں لگے ہوئے ہوں، وہی متقی ہیں۔ ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو قرآن کے پاس قلب سلیم لے کر آئے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان کے دل ایمان بالغیب سے مکمل لبریز ہوتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے، اور رزق خرچ کرنا بندے کا حق۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ایمان اور یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، عملی طور پر عبادت یعنی نماز کا خیال رکھتے ہوں، اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ نمبر 4 میں ہے کہ وہ لوگ جن کو ہدایت کی شرط میں سے ایک شرط چاہیے ہو، انسان ہر چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی، اور دوسرے حکمت اور سنت کی شکل، جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک ایسی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں یقین آیا۔ یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ جن کا باطل ظاہر ایک ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وسط قلبی پر مبنی، اور جو نبی کی وحی پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یہی ہدایت پر ہے۔ ہدایت کا معیار دکھایا گیا۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائط بتائی کہ یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کی کنجی دے دی گئی۔ پھر آیت نمبر 6 میں ہے جب مانا ہی نہیں تھا تو انداز اور ڈراوا کیا کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 میں ہے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب حق کو باطل کے بعد اس کا انکار کر دے۔ ہی کی گئی ہے کہ عبادت صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں، الہ یہ کہ انسان زندگی میں توبہ کر لے۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے، بلکہ کامیابی انسان وہ ہے جس نے آخرت کی دائمی زندگی پالی۔ آیت نمبر 9 اور 8 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ایمان کو مانتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ منافقین کی عملی زندگی ان کی زبان کے مطابق نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق، اور بعض مفسرین کے نزدیک دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ دنیا کی طرف جھکاؤ کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایمان کی لذت اور اس کی جو چاشنی ہے وہ ان کی سے وہ لوگ محروم ہوئے ہیں۔ قرآن کا منظرنامہ یقین کافرین کے بعد تیسرا گروہ کے لیے بدلتا ہے جہاں منافقین کے قروت کی نشاندہی کی ہے۔ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں لیکن جھوٹ دھوکہ دہی سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ سازش ہر دور میں مسلمان صفوں میں موجود رہے ہیں۔ ایک چیز سے بہتوں کو گمراہ میں مبتلا کرتا ہے اور اسی پیغام سے بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہے کہ اسلام کا مذاق، اس پر عمل کرنے والوں کا مذاق، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیت کا مذاق اڑانے والے تھے۔ وہ کیسے
مسلمان ہیں جو اپنے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ کا استعاذہ یہ ہے کہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزید کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن استعاذہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 17 میں ہے کہ ان کے دل میں ابتدا میں نور آیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے دین چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا۔ قلب کا نور اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اسی لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، وَاجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا۔ پھر آیت نمبر 18 میں ہے کہ ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں، دل کے اندر نہیں جاتی تاکہ ان کے دل کے اندر اترے ہی نہ۔ حق بات وہ لوگ سنتے ہی نہیں تھے اور حق کی نشانیاں زمین اور آسمان کائنات میں بکھری ہوئی ہیں لیکن وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 19 کے اندر ہے، انسان سوچے اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جائے گا، واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 20 میں ہے، عملی منافقت کی مثال ایسی ہے، آسمان حکم پر دین کی طرف آتا ہے، مشکل وقت میں دین سے پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی مکمل صلاحیت نہیں چھینی۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تقاضے کے اندر لگا ہوا ہے۔ دوسرے رکوع کی آخری آیت مسلمانوں کے چھپے ہوئے دشمنوں پر سے پردہ اٹھاتی ہے، اپنے محاسبے کی دعوت دیتی ہے۔ تیز بارش کا منظر، اسلام رحمت، بجلی کی کڑک، اندھیرے سے مراد غلبہ، اسلام میں آنے والی مشکلات، منافقین میں ایک وہ جو کسی غرض اور مصلحت کے تحت مسلمان بن گئے تھے، دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور ضعف ایمان کا۔ نمبر 21، اپنے رب کی عبادت کرو، اس سے سب سے زیادہ محبت کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آیت نمبر 22، عبادت کے لائق وہی ہے کہ سب کچھ اس نے بنایا۔ عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند۔ عبادت کے لیے 4 لفظ یاد رکھیں، ظاہری، باطنی، عمل اور اقوال۔ اور آیت نمبر 24-23 میں ہے، قرآن جیسی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ اگر قرآن کے بغیر زندگی بسر کی اللہ کو ناراض کر کے اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ اور اے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ابتدا میں بنی نوح انسانوں کے عہد لیا گیا کہ اللہ پاک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، لیکن کیا یہ عہد یاد رہا یا بھلا دیا؟ جبکہ اس اعزاز میں رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں خلیفہ کے مرتبے پر فائز کیا، مخلوقات پر برتری، نائب کی حیثیت دی۔ اے انسان، کاش تو اپنی اصل حیثیت پہچان سکے۔ نمبر 25 کے اندر ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جو دیے جانے والے پھل ہوں گے وہ مومن ان سے مانوس تو ہوں گے، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا نا وہ بہت مختلف ہوگا، اور وہاں پہ ان کو پاکیزہ بیوی دی جائیں گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے کیا نام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ اور جنت میں جانے کے لیے کیا شرائط ہوتے ہیں؟ ایمان کے بعد عمل صالحہ، اور اس کی 4 اہم چیزیں ہوتی ہیں، اچھی نیت، علم، صبر اور اخلاص۔ اور آیت نمبر 26 کے اندر ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو بندوں کو سمجھ میں آنے والی ہے، جو رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 27 کے اندر ہے، فاسقین کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، اللہ کی قسم کھا کر بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والے ہوں، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کے
ہیں اور ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دیکھیں، رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 31 میں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم کے ساتھ شرف بخشا۔ انسان کی عزت بھی علم کے ساتھ ہے۔ اور آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کے لیے پیدا کیا تھا، جنت میں تو صرف امتحان کے لیے رکھا تھا، اور یہ بتایا کہ اللہ کی نافرمانی کی تو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرشتوں اور جنوں کو انسان کے لیے مؤخر کیا تاکہ انسان اللہ کے نائب کی بھاری ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکے، لیکن دنیا ایک امتحان گاہ بنا دی ہے، اور ابلیس کو اس کو خواہش پر اجازت دی کہ وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر لے، اور انسان کو فرقان کی کنجی عطا کی، اختیار دیا، دور راہ پر چڑھا دیا، اور حزب شیطان کے لشکر میں شامل ہو یا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ نمبر 38 کے اندر ہدایت کی پیروی کے فائدے بتائے گئے۔ آیت نمبر 40 کے اندر، یہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر مدینے میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء بھیجے اور آخری نبی تو تمام انسانوں کی طرف مثبت کیا۔ اس میں بنی اسرائیل سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور آیت نمبر 41 میں، دنیا کے فائدے کے خاطر اپنا دین نہ بیچو، حق کو واضح کرو۔ آیت نمبر 43، سب سے اہم ترین عبادت جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ ہے نماز۔ آیت نمبر 45 میں، نماز ایک معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہم کس درجے کے متقی ہیں۔ کیوں معتب ہوئے؟ یہ وہ قوم ہے جو 4000 برس سے اقوال عالم کے سامنے نمونہ عبرت بنی ہے۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے اور نہ چلنے کے جتنے نشے و فراز کسی کی زندگی میں نظر آ سکتے تھے وہ سب ان کے تاریخ میں موجود ہیں، اور ان کا سب سے بڑا اور بھیانک جرم یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے فرامین دنیا کے وقتی فائدے کے خاطر بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور قانوناً حکومت میں رائج کیے۔ اللہ کو سرکشی اور باغینہ روش کس امت کی پسند نہیں؟ قرآن میں اہل یہود کو دعوت اسلام کے جواب میں ہر دھرمی دکھانے پر ایک سرکش گروہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ بنی اسرائیل اور نازل شدہ انعامات و تعلیمات کا ذکر کیا، لیکن ان کی سرکشی و باغیانہ روش ان کی امامت سے معزولی کی وجہ بنی۔ اور آیت نمبر 61 میں ہے کہ اللہ کی پسندیدہ امت نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ اور اس بات کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم سبق سیکھ سکیں، اس بات پر فخر نہ کرتے رہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، بلکہ وہ کام کریں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اور آیت نمبر 62 میں ہے، اجر ملنے کی شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنا۔ آیت نمبر 63، بنی اسرائیل کے سر پر پہاڑ کو مسلط کر کے کہا گیا کہ جو کتاب ہدایت دی گئی ان کو پکڑ لو۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن پر عمل سے ہی تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور ان کو مزید عمل کا موقع دیا، اس طرح اللہ ہمیں بھی موقع دیتا رہے۔ جب بنی اسرائیل امت وسط اور دنیا کے امام تھے، فرعون کے مسلط کردہ ظلم سے نجات ملی، سراہ سینا میں قیام ہوا، بادلوں کی تسکین آمیزہ سایہ، من و سلوہ کا نزول، بچھڑے کو معبود قرار دینے کے باوجود معاف کر دینا، پھر اللہ کو اعلانیہ دیکھنے کی گمراہ کن فرمائش کے بعد دوبارہ معاف کیے گئے، بجلی کے کڑاکے سے مارے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بخشے گئے۔ یہود کے بعد آیت نمبر 66، 67، 68 کے اندر اور 69 کے اندر بنی اسرائیل کے قصے کے بارے میں ہے۔
اور اس کے اندر ہے کہ یہود کے بعد امت مسلمہ کو امت وسط بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قرار کے باوجود بنی اسرائیل کے دلوں کی کنجی دور نہ ہو سکی۔ ان کی سرکش اور بالغانہ رویے کی قرآن میں وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بعد اب جس گروہ کو امت وسط کا یہ منصب دیا جا رہا ہے وہ گروہ ایسی سنگین غلطیاں نہ دہرائے جس کے نتیجے اسے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے۔ عہد کے بعد عہد شکنی کی سزا اللہ کے نزدیک انسانوں کے رنگ و نسل کے مطابق نہیں بلکہ ان کے ایمانات و اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے بار بار عہد کیا اور بار بار عہد شکنی کی۔ انہیں کتاب دی اور اسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ انہوں نے قوانین توڑے، حدودیں توڑی اور انہوں نے اللہ کے احکامات پر بہت ہی ہیلے بہانے کیے۔ بالآخر عذاب میں گھیر لیے گئے۔ آیت نمبر 69۔ کیا ہم خود بھی اپنے لیے اتنی دعا کرتے ہیں جتنی کثرت سے دوسروں کو دعا کرنے کا کہتے ہیں؟ جتنی بار دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنی بار خود ہی دعا کر لیں۔ بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہی کیا مسئلہ بیان کر لیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، کیوں دوسروں کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 71 اور 73 میں موسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہی حق بیان کر دیا تھا، مگر اپنی حجت بازیوں کے بعد جو بنی اسرائیل کو حق لگا اس کو مان لیا۔ کثرت سوال سے اپنے لیے کام مشکل انہوں نے بنا لیے۔ وہ گائیں اس لیے ذبح نہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ گائیں ذبح کرنے سے کوئی مشکل یا آفت آ جائے گی۔ گائیں کا ذبح کیا جانا ان کے لیے باعث رحمت ہو گیا کہ اس سے ایک قاتل کا پتہ چل گیا۔ آیت نمبر 74 میں 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی ہے جو 3 طرح کے انسانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے پتھر وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور دوسرے پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پانی جب کرتے رہتے ہیں ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا ان کو کوئی زلزلہ آتا ہے تو ان کے اندر شقاف پھٹ جاتی ہے اور ان میں سے پانی پھوٹتا رہتا ہے، چشمہ بھرا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 3 قسم کے پتھر وہ ہیں کہ جب کوئی زلزلہ یا کوئی بھی ایسی چیز آ جائے یا پہاڑ سے پتھر بالکل لڑک کے گرتے ہیں اور وہ اللہ کی خشیت سے لڑک رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مثال جو ہے انسانوں کی بھی ہے، انسان بھی بالکل اسی طرح 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 78 میں ہے کہ اس آیت میں کسی کو امی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی کلام اس کتاب کا علم نہ رکھنا انسان کو جاہل بنا دیتا ہے، اس لیے لوگوں کے علم کی بنیاد محض گمان ہے یا دنیاوی تجربات میں انہی کو امی کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے جرائم میں سب سے بڑا جرم اللہ سے عہد شکنی ہے جو دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر دیتا ہے، جس پر دعوت حق اثر نہیں کرتی۔ اہل ایمان کے دلوں پر جو آیت لرزہ طاری کرتی ہے، دل کے پتھر ہو جانے کے نتیجے میں ان آیت سے کھیلتے اور مذاق اڑاتے اہل یہود کی نسلیں گزر چکی۔ آیت نمبر 81۔ اس آیت سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں مر جاتے ہیں، جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ شیطان دشمنی اسلامی زندگی کا اہم عنوان ہے۔ شیطان خاندانی نظام پر مہلک وار کرتا ہے، دنیا داری میں بہک کر اپنے رشتوں ناتوں کو دشمن بنا لینا شیطان کا بڑا حربہ ہے۔ اہل یہود نے اپنی نفسانی خواہش پر کتاب اللہ کے ایک حصے سے استدلال کیا اور دوسرے حصے کی خلاف ورزی کی۔ آیت نمبر 83 میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا اور ہمیں کیوں بتایا گیا تاکہ ہم جانیں کہ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے اور ان کے ساتھ احسان کرو۔
احسان برابر کے بدلے کو نہیں کہتے، یعنی کہ اگر والدین ڈانٹ کر بات کرے تو بھی ان کو آگے سے جواب نہیں دو۔ سب سے بڑا حسن سلوک لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے، خوش اخلاقی سے خوش گفتگو کرنی ہے اور نرم دل سے بات کرنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے۔ اور آج اس کے حکم کو کیا ہم نہیں جانتے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن کو بار بار ہمیں دہرانا چاہیے، ایمان پختہ ہوتا ہے اور عمل کی طاقت ملتی ہے۔ آیت نمبر 85 میں یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہم کو کہ کتاب کے بعض حصے کو لے لیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو۔ آیت نمبر 87 میں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ آج جس طرح علماء کا قتل ہو رہا ہے، اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مجاہد کیسے ہوتے ہیں؟ مجاہد وہ ہیں جو زمین پہ اسلام کی بالادستی قائم کرنے کے لیے تمام امکانی وسائل لگا دیں اور ہر مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کریں۔ برائی کا خوکر انسان لمبی عمر کا تعین ہوتا ہے، لیکن لمبی عمر اسے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نمبر 91 کے اندر ہے، قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں جو رات میں موجود ہیں۔ قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے نازل شدہ ہیں۔ آیت نمبر 93، جب انسان اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے بدلے فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے محبت میں پڑتا ہے کہ اللہ اور اس کی محبت کو بھول جاتا ہے۔ آیت نمبر 94، ہماری طرح بنی اسرائیل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جنت ان کے لیے ہے اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل۔ ازواجی تعلقات انسانی ایک جوڑ ہے جسے بدترین لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس درخت کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، اور اخلاقی کرواہٹ جب انتہا کو پہنچ جائے تو بے عمل انسانوں کی توجہ تعویذ، گھنٹے، جادو ٹونے اور منتروں کی طرح اس کے اندر وہ لوگ لگ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرشتے بھیج کر اسی پہلو سے آزمایا۔ نمبر 101 میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کو پیچھے پھینکنا کیا ہے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور چیزوں کو اہمیت دینا۔ قرآن پر غور کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ آیت نمبر 102، جادو کرنا بنی اسرائیل میں تھا اور یہی چیز آج امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 104، صحابہ کرام کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ پیش قدمی صرف اسلام کی طرف کرنی ہے اور اسی کی تقلید جائز ہے، اس پر سچے دل سے ایمان اور عمل صالحہ ہماری نجات کا ضامن ہے۔ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی اللہ کی پکڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 108، بعض سوالات انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 110، نماز اور زکوٰۃ کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرو گے، ظاہری باطنی افعال اور اقوال۔ آیت نمبر 11، یہود اور نصارہ دونوں فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے، آج مسلمانوں میں بھی ہر فرقہ خود کو ہی جنتی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کافر۔ بدترین کون سا ہے؟ جو لوگ عبادت گاہوں کو ظلم اور زیادتی کی جگہ بناتے ہیں وہ بدترین اخلاق ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ انہیں عبادت گاہوں کے نزدیک بھی نہ بھٹکنے دیا جائے، اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں کہ اگر شرارت کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو سزا پائیں گے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں تو عذاب عظیم کا نشانہ بنیں گے۔ نمبر 112 میں اخلاق اور احسان کا پیغام ہے اس آیت میں۔ آیت نمبر 113، لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون نیکی کے کام کر کے آیا۔ آیت نمبر 114 میں ہے کہ مومنوں کو دعا کرنی چاہیے،
اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں جن سے وہ ویران ہو، یعنی آپس کے جھگڑے، لڑائی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا کہ لوگ مسجد جانا ہی چھوڑ دیں۔ نمبر 116 ہر چیز اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتی ہے۔ آیت نمبر 120 یہ دراصل دو فرقے ورانہ کا نام ہے، آج بھی ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے، کرنے کا کام قرآن و سنت کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت اصل ہدایت ہے، علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، خواہش کے پیچھے چلنا شیطانی جال ہے۔ آیت نمبر 121 قرآن کو صرف تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرانا چاہیے۔ آیت نمبر 124 جو امتحان میں پاس ہوتا ہے وہی لیڈر بنائے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کی ناراضی۔ اہل یہود کی خواہش تھی کہ تم نے اللہ کی آیت اس کے دین کے ساتھ منافقانہ اور رویے کے ساتھ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے احکام کو اپنے تخیلات اور خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دلیر سے کیوں نہ کام لیا جو خود ان کا اپنا شیوا ہے، لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے جیسے رنگ ڈھنگ اختیار کر لو جو خود یہ کرتے ہیں اور وہ اعمال کی انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔